الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جب بھی کوئی ایسا موقع ہے جہاں ہمارے بھائیوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں دینی رہنمائی کی جائے، تو ایسے موقع پر بعض مرتبہ شیاطین ایسے وساوس لاتے ہیں کہ بات وہ کرنی چاہیے جو لوگوں کو پسند آئے، بات وہ کرنی چاہیے جو کسی کی طبیعت اور مزاج کے خلاف نہ ہو، بات وہ کرنی چاہیے جو کسی کو برا نہ لگے، بات ایسی کرنی چاہیے جس سے سب واہ واہ کرنے لگے، خوش ہو جائے۔ لیکن میں آپ سے بہت ادب کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ بیمار ہو جائیں اور بیمار ہونے کے بعد کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جائیں، حکیم صاحب ہماری نبض کو دیکھ کر اور ڈاکٹر صاحب اپنے آلے سے ہمیں جانچ کر ہماری بیماری نہ بتائیں، بیماری سے وہ واقف ہو کہ بھائی اس کو فلاں فلاں بیماری ہے، لیکن بیماری نہ بتائیں، بلکہ بجائے بیماری بتانے کے بیماری کو تندرستی اور صحت بتلا دیں۔ ماشاء اللہ آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ کی آنکھوں سے بہت اچھی طرح نظر آتا ہے، آپ کے کان برابر سن رہے ہیں، آپ کی زبان برابر بول رہی ہے، آپ کا دماغ برابر سوچ رہا ہے، آپ کے ہاتھ پیر برابر حرکت کر رہے ہیں، آپ کو پریشر بھی نہیں ہے، آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہے، آپ کو شوگر بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ کیوں ایسا کہتا ہے؟ اس لیے ایسا کہتا ہے کہ میرا مریض خوش ہو جائے۔ آپ یقین مانیے، اس ڈاکٹر نے مریض کو خوش کر کے مریض پر احسان کیا یا مریض کا نقصان کیا؟ ظاہری چیز ہے، وہ ڈاکٹر ہے، اس نے بیماری کو پرکھا ہے، بیماری کو جانا ہے، اور بیماری پرکھنے کے بعد صرف مریض کی خوشنودی کے لیے، مریض کو خوش کرنے کے لیے بیماری کو چھپا دے اور اس کی خوبیوں کو اور صحت کو بیان کرے، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ اور میں تو یاد کروں گا کہ اگر ہم مریض کو یہ پتہ چل جائے کہ بھئی ڈاکٹر نے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، حکیم نے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، وقتی طور پر تو ہمیں خوش کر دیا، لیکن ہمارے ساتھ بھلائی کا اور خیر خواہی کا معاملہ نہیں کیا، ہمارے ساتھ بہت بڑی خیانت کی، بہت بڑی بدخواہی کی۔ ٹھیک اسی طریقے سے میرے بھائی، اگر دنیا میں کوئی ایسا موقع نصیب ہو جائے جس سے ہم اپنے بھائیوں کی دینی رہنمائی کر سکیں، تو ایسی کام کی باتیں کہنی چاہیے چاہے جو ماحول سے مخالف ہو، ہمیں اچھی نہ لگے، سننے والے کا دل ٹوٹ جائے، اس کو کڑوی لگے، لیکن محبت سے کہنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ تو ممکن ہے کہ وقتی طور پر وہ ناراض ہو جائے، جس طریقے سے ڈاکٹر کی چھوٹی بات کہنے سے وقتی طور پر مریض خوش ہو گیا، کڑوی باتیں صحیح باتیں کہنے سے ہو سکتا ہے سننے والا بیچارہ وقتی طور پر ناراض ہو جائے، لیکن جس طرح بعد میں مریض کو پتہ چلا کہ اس نے خیانت کی ہے، تو وہ مریض جو وقتی طور پر خوش ہوا تھا اب ناراض ہوگا،
طرح ہمارے بھائی کو حق تعالیٰ جب ہدایت عطا فرمائیں گے، صحیح سمجھ نصیب فرمائیں گے، تو وہ بھی کہے گا کہ بات تو وہی تھی جو کہی گئی۔ مجھے اس وقت ایک بہت اہم مسئلے کی طرف، بہت اہم ضرورت کی طرف سارے بھائیوں کو اور گھروں میں بیٹھنے والی ساری دینی ماں بہنوں کو متوجہ کرنا ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں دنیاوی فنون کی ضرورت، دنیاوی تعلیم کی ضرورت، دنیاوی نالج اور شکشن کی ضرورت ایک عام انسان بھی اس کو محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی بھی اس کو کہتا ہے، ایک عالم بھی اس کی ضرورت کو بیان کرتا ہے، ایک سمجھدار آدمی بھی اس کی ضرورت کو بیان کرتا ہے، ایک مالدار اور ایک غریب بھی اس کی ضرورت کو بیان کرتا ہے، ایک کاشتکاری کرنے والا، ایک کارخانے میں کام کرنے والا نوکر اور مزدور بھی یہ کہتا ہے کہ آج تعلیم کی، دنیاوی نالج کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اس بات سے انکار بھی نہیں، ہم دنیا میں رہیں، دنیاوی فنون کو جاننا اپنی ضرورت کو پورے کرنے کے بقدر ضروری ہے، اور شریعت اسلام نے اس کو منع نہیں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ قیدی بن کر آئے، تو ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جہاں مختلف طریقے اور شکلیں تھیں، وہاں ایک شکل یہ تھی کہ ان میں کوئی لکھنا پڑھنا جانتا تھا تو وہ صحابہ کے بچوں کو لکھنا سکھاتا تھا اور اس پر اس کو آزاد کر دیا جاتا تھا۔ تو ضرورت تھی، ضرورت ہے، ضرورت کا انکار نہیں ہے، لیکن بہت اہم بات یہ ہے، بعض مرتبہ ہمارے وہ بھائی جن کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمائی، صاحب مال ہیں، مالدار ہیں، وہ اپنے بچوں کے دنیاوی نالج کے خاطر، اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے خاطر بعض مرتبہ ایسی ہائی فائی اسکولوں کا انتخاب کرتے ہیں، ہائی اسکول اور کالجوں کا انتخاب کرتے ہیں جو خالص عیسائی کی قائم کی ہوئی، یا اس کا نظام ایسا ہے، اس کے قوانین ایسے ہیں کہ جس قوانین کی پابندی میں یا تو اسلام کے احکام کو توڑنا ہے، اسلام کے احکام کی خلاف ورزی کرنا ہے، اور بعض تو ایسے قوانین ہیں چاہے وہ قوانین لازمی نہ ہو، ترغیبی ہو، لیکن وہ قوانین ایسے ہیں کہ ان کو پورا کرنے سے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ میں ان ماں باپ سے، چاہے وقتی طور پر انہیں اچھا لگے چاہے کڑوا لگے، درد دل کے ساتھ، عظمت ادب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ اگر تمہارے دماغوں میں یہ تصور ہے کہ ہمارا بچہ بہترین تعلیم حاصل کر کے بہت بڑا گریجویٹ اور بہت بڑا افسر اور بہت بڑا ڈاکٹر اور بہت بڑا انجینئر اور لوئر بن جائے، میرے بھائی یقین مانیے، اگر اس کے عقائد میں خرابی آتی ہے، اس کی سوچ میں خرابی آتی ہے، دینی احکام میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں، تو یقین مانیے ان اسکولوں سے ہٹا کر وہ اسکول جہاں ایسی برائیاں نہیں ہیں، قباحتیں نہیں ہیں، وہاں داخل کریں۔ لیکن اس وقت ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ دیگر جو ایسی اسکولیں ہیں، چاہے وہ سرکاری اسکول ہو، پرائیویٹ اسکول ہو، مسلمانوں کی قائم کی ہوئی اسکول ہو، اس میں ایسی اعلیٰ تعلیم نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بہت ٹھنڈے دل سے اس بات کو سن لیں، گرچہ وہاں اعلیٰ تعلیم نہیں ہے، لیکن جس اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے تمہارا بچہ دینی احکام میں، دینی مسائل میں، شریعت کے امور میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہو، ایسی تعلیم سے اس کا جاہل رہنا 1000 درجہ بہتر ہے۔ تو وہ اعلیٰ قسم کی ہائی فائی تعلیم حاصل نہ کر سکے، اس کے مقابلے میں کچھ کمی رہ جائے،
لیکن اس کمی کے ساتھ عقائد اسلامیہ کو وہ مضبوطی سے تھامنے والا ہو، عقائد اسلامیہ اس کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ چکے ہو، اور عقائد جس کو ہم گجراتی میں مانیتا کہتے ہیں وہ عقائد اس کے صحیح سالم رہے ہو، تو میرے بھائی تعلیم کا تھوڑا بہت نقصان برداشت کرنا کوئی جہالت کی، کوئی نقصان کی، کوئی خسارے کی بات نہیں۔ ہمارے گاؤں کی بات نہیں، علاقے کی بات کرتا ہوں، اور ہمارے علاقے میں بہت سارے ایسے صاحب مال لوگ ہیں جنہوں نے اعلیٰ قسم کی تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے اپنے نوجوان بیٹوں کو اور بڑی جہالت سے اپنی نوجوان بیٹیوں کو ایسی اسکولوں کے، ایسی کالجوں کے حوالے کر دیا ہے جہاں خالص انگریزی نظام ہے، عیسائی نظام ہے، مشرکانہ نظام ہے، جہاں اس کے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ یقین مانی آج نہیں، اللہ حفاظت فرمایا ہمارے قوم کے بچوں کی، ہمارے قوم کے بیٹوں کی، ہمارے قوم کی بیٹیوں کی۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کل وہ اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرنے لگے اور اسلام کو اتار کر ارتداد کے حد میں داخل ہو جائے، پھر ہمارا رونا، پھر ہمارا چلانا، پھر ہمارا دعائیں کرنا، پھر ہمارا فکر کرنا ہمیں کوئی کام نہیں دے گا۔ اور بہت ادب سے یہ بھی آتے ہیں کہ ایسی اعلیٰ قسم کی تعلیم کے بعد ہمارے بچوں پر، ہماری بچیوں پر اثر اس طریقے سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایسے عیسائی مشنریوں کے ماحول میں، اسلام دشمن طاقتوں کے ماحول میں جب وہ بچہ یا وہ بچی تعلیم حاصل کرے گا تو سب سے پہلے اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ڈگریاں حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے جائیں۔ ڈاکٹری پڑھتا ہوں، کیوں؟ تاکہ ڈاکٹر بننے کے بعد پہلے کرائے کے مکان میں دواخانہ قائم کروں، پھر مریضوں کو لوٹ کر اپنا کرایہ والا مکان بیچ کر خرید کر لے لوں اور اس میں اپنا دواخانہ قائم کروں، پھر اس کے بعد اور اٹھم اور لوٹ مچاؤں، اس کے بعد اپنا اسپتال قائم کروں۔ مجھے اپنے دردیوں سے کوئی ہمدردی نہیں، مجھے تو پیسوں سے ہمدردی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے ایسی تعلیم جس میں دین کی بنیادی تعلیم نہیں ہے اور ایسی عصری تعلیم کی طرف آدمی متوجہ ہوتا ہے، سب سے پہلے مال و دولت کے بڑھوتری کا فکر لاحق ہوتا ہے۔ اور صرف ڈاکٹری کی بات نہیں، ڈاکٹر بن جائے، وکیل بن جائے، انجینئر بن جائے یا اور کوئی بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لے۔ عام طور پر ڈگری کیوں حاصل کی ہے؟ دیکھو، ایک ہے علم اور ایک ہے فن۔ علم کا تو مقصد ہی آخرت کو آباد کرنا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپنے بچے کو مولوی اس لیے نہیں بناتا کہ وہ کمائے گا، کیا اس کو چاہیے کہ مولوی نہ بنائے؟ علم دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، علم تو آخرت بنانے کے لیے ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو اپنی آخرت بنائے گا اللہ اس کی دنیا کو آباد کرے گا، نہیں اجاڑے گا۔ لیکن نظریہ اگر یہ ہے کہ عالم اس طرح بناؤں کہ عالم بننے کے بعد وہ بڑی تنخواہیں حاصل کرے، بڑی دنیا حاصل کرے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ ضرورت نہیں اس نظریے کے ساتھ اپنے بچے کو حافظ قاری عالم بنانے کی۔ لیکن جو فنون ہے، ٹھیک ہے، فنون کے ذریعے سے آدمی کچھ دنیا کماتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ایسے فنون کے حاصل کیے ہوئے ڈاکٹر، انجینئر اور لوئر اور بڑے بڑے ڈگری حاصل کرنے والے، ان کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں ہمیں اتنی دولت مل جائے جس سے ضرورت ہماری پوری ہو، وہاں انسانیت کی، مخلوق کی ضرورت اور مخلوق کی سیوا اور مخلوق کی خدمت ہو سکے اور ان کی ضرورت پوری ہو سکے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل کا جو نظام ہے، اس نظام میں یہ تصور ان ڈگری والوں سے ختم ہو چکا ہے۔ یہاں تو مقصد ہی ہے پیسہ چاہیے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ مریض مرتا رہے،
مریض تڑپتا رہے، زچہ والی عورت، جلنے والی عورت تڑپتی رہے، پیسے کی فیس نہیں ہوگی تو اس کو داخل نہیں کیا جائے گا، اس کی ٹریٹمنٹ شروع نہیں کی جائے گی، اس کا علاج نہیں کیا جائے گا۔ مقصد پیسہ ہے، انسانیت کی خدمت نہیں۔ سب سے پہلے ان بڑی بڑی ڈگری حاصل کرنے والے کا ذہن بنتا ہے پیسے کو بنانا، پیسے کو حاصل کرنا، اور وہ بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں، لوٹ پھاٹ کر، لوٹ کھسوٹ کر، جیبوں کو کرید کر، جیبوں کو کاٹ کر۔ اگر لوئر ہے تو لوئر کبھی یہ نہیں چاہے گا، اللہ کے اچھے بندے ہر جگہ پر ہوتے ہیں، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے، لیکن وہ گنے چنے۔ عام طور پر حال یہ ہوتا ہے، اگر میں لوئر ہوں، وکیل ہوں، اور میرے سامنے مقدمہ آیا ہے، دونوں طرف بھائی ہے، ایک طرف بڑا بھائی ہے، ایک طرف چھوٹا بھائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ لڑتے رہے تاکہ مجھے فیس ملتی رہے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ یہ صلح کر لے، یہ محبت سے ایک دوسرے کو معاف کر دے، یہ اپنے حق کو چھوڑ دے، یہ بڑا بھائی باپ کا سلوک کر کے دکھلائے، یہ چھوٹا بھائی بیٹے کا سلوک کر کے دکھلائے۔ میں لوئر ہوں، میں نہیں چاہوں گا کہ اس طریقے سے وہ صلح کرے، میں تو یہ چاہوں گا یہ لڑتے رہے، کٹتے رہے، مرتے رہے، اور ہر چکر پر میری فیس مجھے ملتی رہے۔ بات کو بڑھانے کا جذبہ، اگر اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، اہل علم کی صحبت نہیں ہے، دعوت و تبلیغ سے نسبت نہیں ہے، دینی حلقوں سے مواظبت نہیں ہے، تو یاد رکھیے اس تعلیم کا پہلا نظریہ یہ بنتا ہے کہ آدمی کہاں سے کتنا کمائے، پیسہ کس طرح بڑھائے۔ دوسرا نظریہ یہ بنتا ہے کہ آدمی عیش و عشرت والی زندگی کس طرح گزارے، رہنا عمدہ ہو، مکان بنگلے کے سسٹم کا ہو، فرنیچر اعلیٰ قسم کے ہو، اس میں لائٹ ہو، لائٹیں اعلیٰ قسم کی ہو، اب پنکھے نہیں، اے سی ہو، اور طرح طرح کی راحت کی ساری چیزیں مہیا ہو، اور گھر کے آنگن میں گارڈن ہو، اور گارڈن کے بعد بہت بہترین پارک کرنے کے لیے گاڑی پارک کرنے کے لیے گاڑی کی پارکنگ ہو۔ سادگی، عاجزی، انکساری، لوگوں کی ہمدردی، لوگوں کی محبت خدمت، لوگوں کے ساتھ بھلائی، یہ سارے جذبے ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلا جذبہ یہ ہے کہ پیسے کو کس طرح کھسوٹے، دوسرا جذبہ یہ ہے کہ اپنی لائف ہائی فائی کس طرح بن جائے، میں وی آئی پی زندگی کس طرح گزاروں، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی جذبے کے تحت ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کا مقصد جن پیسوں کو بٹورنا ہے، وہ پیسے کو قوم سے بٹورتے ہیں، غریبوں سے بٹورتے ہیں، مالداروں سے بٹورتے ہیں، مجبوروں سے بٹورتے ہیں، پریشان حالوں سے بٹورتے ہیں، لیکن جب عیاشی اور فضول خرچی پر آتے ہیں تو ایسی فضول خرچی ہے ادا کرتے ہیں علامان والحقیق۔ کہیں پکنک کی شکل میں، کہیں دریاؤں کے کنارے، چاہے وہ ڈانڈی ہو، چاہے ساپوتارہ ہو، چاہے وہ براڈ ہو، اس کے سیر و تفریح میں، کہیں برتھ ڈے کی شکل میں، کیک کی کٹنگ میں، کہیں بمبئی اور پونا کے چکروں میں، ایک سفر میں 50,000 ہزار روپے کو اڑا دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جاتا ہے، اور اس کی قوم کا نہیں، اس کی بستی کا نہیں، اس کے خاندان کا نہیں۔ ایسے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایک طرف بیچاری اس کی بہن بیوہ ہے، ایک طرف بیچارہ اس کا بھائی مفلوج ہے، ایک طرف بیچاری اس کی ماں بیمار ہے، ایک طرف بیچارہ اس کا باپ گرہ رہا ہے، وہ 2 پیسے اس پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی عیاشی میں مست رہوں، بھائی مرتا رہے، بہن جلتی رہے، ماں باپ خسک طرح کر کرتے رہے، اور رشتہ دار اپنے جہنم میں جائے، یا رشتہ دار اپنی پریشانیوں میں تنگ ہو جائے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میری بیائی کی زندگی میں خلل نہ آئے گا۔ پہلا جذبہ بنتا ہے۔ دیکھو اگر دینی تعلیم نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آدمی خالی ہے،
اور اس خالی ہونے کے بعد بڑی بڑی ڈگریوں کے چکر میں عیسائی مشنریوں میں وہ اپنے آپ کو داخل کرتا ہے، ایسی اسکولوں میں اور کالجوں میں داخل کرتا ہے جہاں اسلام پر چلنا ممنوع ہے۔ تو یہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ پہلا جذبہ ہوتا ہے پیسوں کو لوٹ کھسوڑ کا، اور دوسرا جذبہ پیدا ہوتا ہے عیاشی کا، فضول خرچی کا، اسراف کا، تبذیر کا، یہ مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، دو پر کام رکتا نہیں ہے، آگے بڑھتا ہے۔ آگے بڑھنے کے بعد کیا بڑھتا ہے؟ ایک طرف دنیاوی فنون ہے، ایک طرف اسلامی علوم ہے، اس کے دل میں دنیاوی فنون کی عظمت بیٹھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اسلامی علوم کو وہ علوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو معمولی غیر ضروری چیزیں سمجھتا ہے، رسمی اور رواجی چیزیں سمجھتا ہے۔ عظمت علوم نبوت کی، عظمت علوم اسلامیہ کی، عظمت علوم قرآن کی اس کے دل سے رخصت ہو جاتی ہے۔ جس تعلیم کو اس نے حاصل کیا ہے، اس کو وہ علم سمجھتا ہے، اس کو وہ ہنر سمجھتا ہے، اس کو وہ کمال سمجھتا ہے۔ اس کو کمال سمجھنے کے نتیجے میں ایسے کہ اس کے پاس صحیح علم نہیں ہے، وحی والا علم نہیں ہے، آسمانی علم نہیں ہے، وہ علم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، قدر اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے جب یہ قدر ختم ہوتی ہے، پھر آگے بڑھ کر جو ایسے علم والے ہیں، ان علم والوں کا ادب احترام، ان کی عظمت بھی ختم ہوتی ہے۔ لہٰذا پہلے وہ علم پر اعتراض نہیں کرتا، اہل علم پر اعتراض کرتا ہے، اہل حق پر اعتراض کرتا ہے، اہل تقویٰ پر اعتراض کرتا ہے، اہل دین پر اعتراض کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا ذہن ہی ایسا بنایا۔ ہماری ان کالجوں میں، ہماری ان اسکولوں میں جو تعلیمی نظام ہے، وہ تعلیمی نظام انگریز کا چھوڑا ہوا ہے۔ اس میں ترمیمیں ہوتی رہی، اس میں تبدیلی ہوتی رہی، اس میں کمی بیشی ہوتی رہی، لیکن اصل بنیادی نظام وہ ہے۔ اور اس تعلیمی نظام کا مقصد یہ ہے کہ پڑھنے والے طلباء کے دین سے غیب کے علم کو، علم غیب پر ایمان کو ختم کر دیا جائے، مشاہدہ دیکھ کر سمجھنے والی چیزوں کو تسلیم کرے، جو نہ دیکھے اس کو ماننے کا جذبہ پیدا کرے۔ انشاءاللہ آئندہ اس پر تفصیل کلام ہوگا۔ اب تعالیٰ شان نے جو باتیں کہلوائی، اب تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے بھائیوں سے اور اپنی ماں بہنوں سے درخواست کروں گا کہ آپ اس سلسلے میں متوجہ رہیں، کہیں ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں ان کالجوں میں فن حاصل کرتے ہیں یا فن کی آڑ میں ارتداد کی راہ پر تو نہیں جا رہے ہیں۔ حق تعالیٰ شان امت کے ایک ایک نونہالوں کی، امت کے ایک ایک بیٹوں کی اور امت کے ایک ایک تعلیم حاصل کرنے والے مردوں کی ان خرابیوں سے پوری حفاظت فرمائے اور ان کے ایمان کی حفاظت فرما کر انہیں صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا